ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں. ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں ہم جامع گفتگو کریں اور اس موضوع کا احاطہ کر سکیں. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. آج ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہم اور اس کا تعلق بھی علماء کرام سے زیادہ ہے، یعنی زیادہ تر اس کا تعلق علماء کرام سے ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اس موضوع کو دیگر پر ذمہ داری دے سکتے ہیں، وہ ہے امر بالمعروف. تو اس موضوع پہ گفتگو کریں میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب. آپ کو السلام علیکم. ان کے ساتھ تشریف فرمائے نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. دائیں ہاتھ پہ موجود ہے بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو کرتے ہیں حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب. آپ کو السلام علیکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے آپ کے ہم سب کے محترم علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. آپ چاروں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ. پورا جملہ یا پورا موضوع اگر ہم اس کا ذکر کریں تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بنتا ہے، یہ منکر بنتا ہے. لیکن اگر پہلے ہم سے بھلائی کی طرف یا اچھائی کی طرف یا نیکی کی طرف دعوت دینا، بلانا، اس کو پہلے لے لیتے ہیں، پھر منع کرنا، انکار کرنا، اس سے جو بدی کی طرف لے جاتے ہیں یا برائی کی طرف لے جاتے ہیں. تو تقاضے مفتی صاحب کیا ہیں اگر ہم پورا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر کریں تو اہمیت کیا ہے قرآن پاک کی روشنی میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع ہے اور آج اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، چونکہ قدم بقدم، لمحہ بلمحہ، لحظہ بلحظہ فسادات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہماری جو امت ہے یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دوسری امم پر جو فضیلت دی گئی اس میں وجہ فضیلت میں ایک چیز یہ ہے، یعنی امر بالمعروف، بھلائی کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو ان میں جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی. وجہ کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، کیونکہ تم حکم کرتے ہو بھلائی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم منع کرتے ہو برائی سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. تو جو تبلیغ کا فریضہ تھا وہ نبی کریم کے بعد صحابہ میں منتقل ہوا، صحابہ کے بعد تابعین میں منتقل ہوا، تابعین کے بعد تبع تابعین میں منتقل ہوا، اور پھر یہ چلتا چلتا ہم تک پہنچا اور قیامت تک علماء کے ذریعے یہ سلسلہ جاری رہے گا. صحیح. ہمارے اطراف و اکناف میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے منع کریں اور روکیں، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں کہ یہ چیزیں اچھائی ہیں، ان کو آپ کیجئے. تو اگر آپ اچھائی کا حکم دیتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے امر بالمعروف، اور آپ برائی سے منع کرتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے نہی عن المنکر. اب اس کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ، یہ تینوں درجات حدیث میں بیان کیے گئے کہ اگر تم برائی کو دیکھو اور اسے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو. دوسرا درجہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں رکھتے تو زبان سے منع کرو، یعنی روکو. تیسرا درجہ کہ اگر زبان سے روکنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جان لو. اور نبی کریم نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے نچلا یا کمزور درجہ ہے. اب آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے اعتبارات سے ہمیں بہت سارے مقامات پر برائیاں نظر آتی ہیں. اب اس میں جو شخص ہے یعنی مسلمان ہے اسے اپنی حیثیت دیکھنی ہوگی کہ اگر وہ گھر کا سربراہ ہے اور اس کا بچہ ارتکاب کر رہا ہے تو وہ اسے ہاتھ سے روک سکتا ہے، تو اپنے بچے کو وہ ہاتھ سے روکے گا اور برائی سے دور کرے گا. پڑوسی کا بچہ کر رہا ہے تو وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فتنے کا سبب بنے گا، تو وہاں پر وہ زبان سے روک سکتا ہے. کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر نہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے کہہ سکتے ہیں، وہاں پر زبان سے کہنا بھی سبب فتنہ ہوتا ہے، تو اسے پھر اپنے دل میں برا جان لینا. اب یہاں پر ایک اور پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ جو آمر ہے، آمر سے مراد امر کرنے والا بھلائی کا، اس میں کچھ صفات ہیں جن صفات کا ہونا ضروری ہے، اور ان صفات کی بنا پر اس کا جو امر ہے وہ اعتماد والا ہوگا، اس کی طرف میلان ہوگا اور اس کی بات کو سنا جائے گا.
ہمارے معاشرے کے اندر آمرین میں ہمیں بعض اوقات وہ چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے. مثال کے طور پر امر بالمعروف ہے، بھلائی کا حکم کرنا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یعنی امر بالمعروف میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے خلوص، واہ کہ آپ جو امر کر رہے ہیں وہ خلوص کے ساتھ کریں اور اللہ کے لیے کریں. اب جب آپ کے پیش نظر خلوص اور للہیت ہوگی تو پھر آپ بھلائی کا حکم کرنے کے لیے سامنے والے کو نہیں دیکھیں گے کہ سامنے والے کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، بلکہ آپ للہ فی اللہ اسے امر بالمعروف کریں گے. صحیح. تو سب سے پہلی چیز آ گئی عامر کے لیے کہ وہ مخلص ہو. اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ڈے بائی ڈے اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے. اب تو بعض جگہوں پر یہاں تک ہو گیا کہ بعض اوقات علم حاصل کیا جاتا ہے مال کمانے کے لیے، اسباب حاصل کرنے کے لیے، اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے، اور اسی نیت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو. ایک بزرگ کا میں قول پڑھ رہا تھا، مفتی صاحب رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ فرماتے ہیں کہ اذا کان العالم تامعا وللمال جامعا فبمن یقتدی الجاہل. وہ فرماتے ہیں کہ جب عالم لالچی ہو جائے گا اور مال کو جمع کرنا اس کا مقصد بن جائے گا تو فَبِمَن يَقْتَدِي الْجَاہِل، پھر جاہل اقتدا کس کی کرے گا؟ ہاں چونکہ عالم کی شان تو یہ ہے کہ وہ طامع بھی نہ ہو اور جامع للمال بھی نہ ہو. اب جب سے یہ فساد ہمارے یہاں آیا ہے کہ حصول علم حصول مال کے لیے ہے، پیسہ کمانے کے لیے ہے، اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے ہے، تو اس میں برکت ختم ہو گئی. تو پہلی چیز خلوص میں نے ذکر کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا مقصد دین کو پھیلانا ہو، اس کا مقصد قرآن و حدیث کے پیغام کو عام کرنا ہو، اس کا مقصد ذاتی مفاد حاصل کرنا نہ ہو. پھر اسی طرح جو عامر ہے یعنی امر بالمعروف کرنے والا ہے، اس کے اندر طلب جاہ نہ ہو. طلب جاہ نہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنی شہرت چاہنے والا نہ ہو، اپنے لیے مقام و مرتبہ چاہنے والا نہ ہو، بلکہ وہ عاجزی کا پیکر ہو. آج ہمیں اس کا بھی فقدان نظر آتا ہے اور عملی طور پر فقدان نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں طلب جاہ موجود ہوتی ہے، طلب شہرت موجود ہوتی ہے. بلکہ اب تو حال یہ ہو گیا کہ بعض افراد سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے دین کے نام پر ایسے ٹائٹل دیتے ہیں. بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ جو تھم نیلز چل رہے ہوتے ہیں ان میں بعض ایسے عنوانات آتے ہیں کہ وہ عنوانات بندہ تصور نہیں کرتا کہ یہ ایک عالم کے عنوانات ہو سکتے ہیں. صرف اس لیے جن کو لگایا گیا ہے، جن کی ڈیوٹی ہے امر بالمعروف کی، ان کا یہ حال ہے. ان کا ہی ہے. یعنی آپ اچھا چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ امر بالمعروف ہی کر رہے ہیں، لیکن میں مثال کے طور پر امر بالمعروف کر رہا ہوں تو مجھے اپنے دل سے پوچھنا ہوگا کہ میں یہ جو امر بالمعروف کر رہا ہوں یہ کس لیے کر رہا ہوں؟ کیا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں مشہور ہو جاؤں؟ کیا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ للہ فی اللہ مجھے کرنا ہے، یا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس کے ذریعے مال مل جائے؟ تو اگر نیت میں فساد آ گیا کہ آپ کا مقصد خلوص نہ رہا، اللہ کی ذات کے لیے کرنا نہ رہا بلکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے رہا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ بہت سارے اعتبارات سے اسی عمل کے اندر فساد کریٹ کریں گے. میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی آپ کو. اس وقت رمضان چل رہا ہے. رمضان میں لوگوں کا رجحان دین کی طرف زیادہ ہوتا ہے. وہ جو دینی کلپس ہیں لوگ عمومی طور پر سوشل میڈیا پر زیادہ دیکھتے ہیں. آپ پاکستان میں سوشل میڈیا کھولیں اور آپ عرب دنیا میں سوشل میڈیا کھولیں، یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں اور اعلیٰ وجہ البصیرت بتا رہا ہوں. پاکستان میں مثال کے طور پر آپ نے فیس بک کھولا، اب آپ کو اس کے اوپر ٹاپ جو ویڈیوز نظر آئیں گی وہ علماء کے اختلافات کی نظر آئیں گی، اختلافی موضوع کی نظر آئیں گی. کسی بھی موضوع کے اوپر، ایون ٹی وی پروگرام سے اس کے اندر بھی جہاں پر اختلافات ہو رہے ہیں وہ آپ کو سب سے زیادہ اس پر ویوز نظر آئیں گے. اور پاکستانی ایک عالم نے مستند قرآن حدیث کی روشنی میں، نکات کی روشنی میں گفتگو کی ہوئی ہوگی تو اسے دیکھنے والوں کی تعداد چند ہزار ہوگی. اس کے مقابلے میں جو اختلافی ہے اسے دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوگی. اب یہاں پر جو جنریشن علماء بن رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہماری قوم کیا دیکھنا چاہتی ہے، تو وہ جو قوم دیکھنا چاہتی ہے وہ اسی روش پر چلتے ہوئے اختلافات کے راستے پر چل نکلتے ہیں. عرب دنیا کا جو سوشل میڈیا مفتی صاحب بہت اہم بات ہے، وہاں پہ بھی تو اسکالر ہیں نا، رمضان ہے، ان کی آپ ویڈیوز کھولیں گے تو آپ کو تمام کے تمام علماء قرآن حدیث بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا بات ہے. کوئی عالم کسی دوسرے عالم کا رد کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا.
जो आलिम गुफ्तगू कर रहा होगा उसमें आपको कुरान मिल रहा होगा, उसमें आपको हदीस मिल रही होगी। हमारे यहाँ जब आप सुनेंगे तो आपको मुश्किल से एक आयत या एक हदीस मिलेगी, उसके अलावा बकिया सारा टाइम जो है वो अपनी जाती राय, फुला को तनकीद का निशाना बनाना, फुला को तनकीद का निशाना बनाना, ये चीजें मिल रही होंगी। इस चीज ने हमारे माहौल को खराब कर दिया, लोगों का मिजाज बदल गया है, और उसका नतीजा फिर ये निकला कि जब लोग देखते हैं कि जी मैं प्योर कुरान और हदीस पर मुश्तमल गुफ्तगू करता हूं तो कोई नहीं देखता, और इख्तिलाफी मौजू पर कोई एक आम सा आदमी गुफ्तगू करता है तो उसे लाखों लोग देख लेते हैं। तो लोग उस तरफ चले जाते हैं कि हमने इस राह पर चलना है। लेकिन यहां पर उलमा का एक बहुत बड़ा जिम्मा है। वो जिम्मा ये है, शबीर भाई आप मुझे एक बात बताइए कि आलिम का काम है लोगों का मिजाज बदलना, या आलिम को लोगों के मिजाज के मुताबिक तकरीर करना? दोनों में से बेहतर क्या है? बदलना है उसको। आलिम का काम है वो माहौल बनाता है, वो मिजाज बदलता है, वो अफकार बदलता है और लोगों को सही रास्ते पर डालता है। आज हमारा हाल ये हो गया कि हम ये देखते हैं कि पब्लिक डिमांड क्या है, लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोगों की तबीयत। अब लोगों की तबीयतों के अंदर अगर फसाद आ गया है तो आपने भी फिर फसाद वाले रास्ते पर चलना है। फिर लोग कहेंगे कि सूफी साहब एक काम करें, फसाद वाला अमर करें। यस, और फिर ऐसे ही मामलात हमारे माशरे में नजर आ रहे हैं ना। बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो अब जरूरत इस अमर की है कि हम लोगों के मिजाज को बदलें, इख्तिलाफी गुफ्तगू कम अज कम करें, इस्लाही गुफ्तगू ज्यादा करें। अगर उलमा का आपस में इख्तिलाफ हो भी जाता है तो उसे बंद कमरे में रखें, क्योंकि अगर आप आलिम के एहतराम को खत्म कर देंगे तो वो फिर सिर्फ उस आलिम का नहीं, सब उलमा का खत्म होगा। और आप देखेंगे आज सोशल मीडिया पर जो कारनामा सर अंजाम दिया गया वो क्या था कि जो काम यहूदियों ने करना था कि मुसलमानों में से उनके उलमा का एहतराम निकालो, जो काम ईसाइयों ने करना था कि मुसलमानों में से उनके उलमा का एहतराम निकालो, वो आज सो कोल्ड मुसलमान बाज स्कॉलर्स खुद कर वही काम शायद वो उस तरह सर अंजाम ना कर दे पाते जिस तरह ये दे रहे हैं। तो लुब्बे लुबाब ये हुआ कि अम्र बिल मारूफ खुलूस के साथ हो, मुस्बत अंदाज में हो, तनकीद कम हो, काल अल्लाह काल रसूल ज्यादा हो, आपके अपने अल्फाज कम हो, तो उसकी तासीर भी होगी और लोग उससे सीखेंगे भी। क्या बात है। तो खुलूस जो है इसका मतलब ये है सफाई के साथ, प्योरिटी के साथ, इखलास नीयत के साथ कोई काम करना। और फुलूस का मतलब है पैसा। तो खुलूस के लिए करें, फुलूस के लिए ना करें। ब्रेक।